نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جو یہ عقیدے کے اوپر ہی ہے، جس طرح ہم نے جہاں پر کل چھوڑا تھا وہ تین چیزیں تھیں۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے، اولیاء اکرام کی کرامات تھیں، اور کفار ہیں جس کے اندر کے شیطان ہے، فرعون ہے، دجال ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے جادوگر ہیں، کفار لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ یہی دم درود وغیرہ کرتے ہیں اپنے طریقے سے، جو دم وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا دم درود نہیں، ان کا اپنا جو طریقہ ہے، تو ان کے پاس بھی اس طریقے کی خوارق عادت چیزیں موجود ہیں، یعنی عقل کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے کسی کو حاضر کر دینا، بیٹھے بیٹھے کسی کو گم کر دینا، یا بیٹھے بیٹھے کسی کی جیب سے پیسے غائب کر دینا، پیسے، یہ جادو کے یہ شعبدہ بازیاں موجود ہیں۔ یا کوئی بیمار آیا، اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یا کسی کو کوئی تعویذ دیا، دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یہ کافروں کے پاس بھی ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک دلیل آخر میں دوں گا کہ جو منکرین کرامات ہیں اولیاء اعظام کی، اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ میں بھی یہ شروع کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کافروں کو جو چیز دی جاتی ہے، یعنی جس طرح نبیوں کو معجزہ دیا جاتا ہے، اولیاء کو کرامت دی جاتی ہے، کفار کو جو چیز دی جاتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، اب یہ چیز شروع ہو رہی ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے اور اس کو بہت غور سے اس چیز کو سمجھیے۔ وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ عند العقول القاصرة قضاء حاجات أعدائه دفع الإمام الأعظم ذلك وبين الحكمة فيه بقوله، یعنی جبکہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ذرا بہت دور ہے سمجھنا، یعنی ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، ان عقل والوں کے لیے کہ جن کی عقل زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی حاجات کیوں پوری کرتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو، اس وہم کو یا اس سوال کو اس طریقے سے دور کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ وَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ فِيهِ بِقَوْلِهِ، اور امام اعظم نے حکمت کو بیان کیا ہے اس کے اندر، کہ کس قول سے انہوں نے ایک ہے وَذَلِكَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی، یعنی ابلیس، نمرود، فرعون، شداد، حامان، شداد کو کتنی دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طریقے سے جو ہے نا، تو یہ آپ کا جو ہو گیا دجال، مار کے زندہ کر دے گا، ایک طرف جنت چلے گی، ایک طرف جو ہے تو اس کے دوزخ چل رہی ہوگی، تو جو اس کی جنت ہے وہ دوزخ ہے، اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہے، اور جو اس کا اقرار کر لے گا اس کو جنت میں بھیجے گا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کو قتل کر دے گا، اور اس کو جو ہے تو اس میں پھینک دے گا دوزخ میں، اور پھر وہ دوزخ میں پھینک دے گا، وہ اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے تو وہ مسلمان ایک آئے گا اس کے پاس، اس کے سامنے، جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا کہ یار میں خدا ہوں، تو وہ اس کو کہے گا کہ ہاں 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 مجھے پتہ لگ گیا، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ تو یہ کام کرے گا، تو خدا نہیں، تو دجال ہے، اور میرے خدا کی تو ایک آنکھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ اس کو قتل کر دے گا، اور اس کو قتل کر کر کیا کرے گا، اس کو قتل کر کے نہیں، ہاں اس کو کیا کرے گا، اس کو پھر وہ دلائل دے گا کہ میں خدا ہوں، اور یہ کہہ کہ دیکھ میں تجھے زندہ کرتا ہوں، اس کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ تو وہ جو شخص ہوگا مومن، وہ اس کو کہے گا کہ میرے نبی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تو قتل کر کے تو مار کے زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھے گا، اور یہ جو ہے تو میرے نبی نے بتایا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے، میں تجھ پہ ایمان نہیں لا سکتا، تو کافر ہے، تو دجال ہے۔ تو اس کو دوبارہ کیا کرے، اس کو مار کے دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو نبی علیہ السلام مبارک فرماتے ہیں کہ وہ جنت ہوگی، وہ جو دوزخ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ کفار کو خداوند کریم نے دیا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک دلیل آخر میں دوں گا کرامات اولیاء پر۔ تو کیا ہوا، تو وہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ، اور یہ جو نعمت دینی ہے کفار کو، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی جو حاجات ہوتی ہیں ان کو بطریق استدراج پوری کرتے ہیں۔ جس طرح نبی کی عزت بطریق معجزہ بڑھاتے ہیں، جس طرح ولی کی عزت بطریق کرامت بڑھاتے ہیں، اس طرح کفار کو استدراجن یہ چیز دیتے ہیں، دیتے ہیں وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَغْتَرُونَ بِهِ، اور ان کو سزا کے طور پر، تاکہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر بھٹک جاتے ہیں، اترانا شروع کر دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آدمی کافر ہو اور اس کو طرح طرح کے یہ اس طرح کے خوارق کے عادات ملیں کہ ہاتھ کرے تو ٹھیک ہو جائے،
کوئی چیز پڑھے اور سامنے کھانا حاضر ہو جائے، پیسوں کی کمی نہ رہے، ہر چیز اس کے پاس پوری ہو، پلک جھپکتے میں یہاں سے اڑے اور جا کے جو ہے تو کہ امریکہ میں اتر جائے، اور امریکہ سے اڑے تو کسی اور جگہ اتر جائے، جب یہ سب چیزیں اس کے پاس ہوں تو خود کہے گا کہ یار یہ ان کا کیا ہے، میں سچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو کافر ایمان نہیں لا رہا اور جو بالکل سرکش ہو چکا ہے، جو اللہ کے نبیوں کا اور ہر نیکی کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اس کو مزید گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ای بسبب قضاء حاجاتہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کرنے کے ذریعے ان کو مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَزْدَادُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ اس چیز کے اندر کیا ہو جاتی ہے، مزید مست ہو جاتے ہیں سرکشی میں اور کفر میں، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَيَسْتَحِقُّونَ بِذَلِكَ عَذَابًا مُهِينًا، تو بس ان کو اس وجہ سے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں عذاب دردناک عذاب کے۔ دیکھیں جس طرح اللہ ولیوں کو، نیک لوگوں کو جب وہ مصیبتیں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فاقے ہو جاتے ہیں، کسی کی اولاد مر جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے نا، آزمائش کرتا ہے، اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بچہ مر گیا تو شکر، باپ مر گیا تو شکر، ماں مر گئی تو شکر، خود کوئی تکلیف پہنچی تو الحمدللہ، یا اللہ اس سے زیادہ سختی ہو۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طریق پر آزما رہے ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو نعمت دے کر اپنی نعمت کے اندر جو ہے تو پردہ ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو اس نعمت کی وجہ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، مضمون طویل ہو جائے گا، بڑی دلائل ہیں اس کے اندر۔ تو کیا ہوتا ہے جی پھر، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفار ہیں وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں انما نملی لہم، کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، جو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم، وہ ان کے نفوس کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں۔ انما نملی لہم، ہم تو ان کو یہ جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اثما ولہم اثما ولہم عذاب مہین، کہ یہ اور گناہ گار ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں اور سرکشی میں مبتلا ہوں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس طرح اولیاء کو، مومنین کو آزمائش کے ذریعے سے، تکالیف کے ذریعے سے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں ان کے، اور ان کو ترقی دے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو نعمت دے کر ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب ایک نظام ہے، اور عجیب و، یہ اس کو کہتے ہیں وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا اور سازشیں کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ دیکھیں وہ اللہ کی سرکشی کرتے تھے، اللہ نے تدبیر کر کے ان کو کدھر پھنسا دیا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آل عمران کی 178 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ مُمْكِنٌ، یہ سب کا سب جائز اور ممکن ہے۔ لا يستحيل في العقل وقوعه، اور اس کا جو ہے نا یہ مستحیل نہیں ہے عقل میں اس کا وقوع اور پذیر ہونا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے نا جی، یہ ہے سورۃ الاعراف کی 172 نمبر آیت، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، یعنی ان کفار کو ہم درجہ بدرجہ، درجہ یدرجو درجن درجتن، یعنی درجہ بدرجہ، یعنی ایک قدم کے بعد دوسرا، ایک قدم کے بعد دوسرا، سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو درجہ بدرجہ، یعنی ایک قدم کے بعد دوسرا، آہستہ آہستہ ان کو ہم اس حیثیت میں، اس طریق پر ان کو ہم لے جائیں گے آگے کہ کفر میں مزید برباد ہوں گے، مزید ناشکری کریں گے اور مزید فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، من حیث لا یعلمون، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ بدرجہ آرام آرام سے دردناک عذاب کی طرف لے گیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے رب کریم کی توحید کا انکار کیا، رب کریم کے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، جو رب کریم کی کتابوں کا انکار کیا، آسمانی کتب کا انکار کیا، ملائکہ کا انکار کیا، قیامت کا، روز جزا کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لے گئے۔ اچھا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث، اس قرآن مجید کی آیت میں حدیث شریف کیا ہے جی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، طبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں روایت کیا ہے۔ جو احمد ہے اس کا جو ہے نا تو جلد 4 صفحہ 145 ہے، اور جو طبرانی ہے اوسط میں اس کا جو نمبر ہے نا حدیث کا 9272 ہے، 9272، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عقبہ بن عامر نے جو ہے نا تو اس کو روایت کیا ہے اس میں، اور عراقی جو ہے انہوں نے احیاء میں اس کی تخریج کی ہے، جلد 4 اور 48،
اور کہا کہ اس کی حسن جو اس کی جو سند ہے نا وہ حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحبه وهو مقيم على معصية فإنما ذلك منه استدراج، یعنی جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تو دیکھے کہ اللہ کریم ایک بندے کو وہ چیز دیتا جا رہا ہے، وہ چیز عطا فرماتا ہے جو کہ وہ بندہ پسند کرتا ہے، اور وہ مقیم علی معصیت، اور وہ اس معصیت پہ قائم ہے جو ہے اس کے پاس، فإنما ذلك منه استدراج، تو یہ اس کے لیے استدراج ہے۔ مطلب یہ کہ درجہ بدرجہ، یعنی کفار کو جو بھی چیز دی جائے گی، گناہ گار کو، بدعتی کو، اور وہ دین پر قائم نہیں ہوگا، اس کو استدراج کہا جائے گا۔ جس طرح مومن کو کرامت اور نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، اس طرح کافر کو استدراج دیا کے ذریعے سے وہ نعمت دی جاتی ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا منکر ہے کرامت کا، اور کہتا ہے یہ کہانی ہے، یہ بابے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کی طرح بابے آج کے بھائی، جس طرح اللہ کفار کو دیتا ہے اسی طرح اللہ اگر ان کو نہ دے نہیں ملے گا، کرامت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن چونکہ آج کل کا ماحول ایسا بن گیا ہے نا کہ یہ سب لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر کرامت وہاں پر ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ تو میرا سوال ہے انجینئر مرزا اور اس کے تمام لوفر قسم کے متبعین سے کہ بات یہ ہے، یہ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ ایک کافر کو دے رہا ہے، شیطان کو دے رہا ہے، شداد کو دیا ہے، اور استدراجن یعنی یہ خوارے کی عادت کے طور پر اللہ دے رہا ہے، وہ گناہ کرتے جا رہی ہے، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، گناہ کرتے جا رہی ہے، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، تمام نعمتیں ان کے پاس ہیں، او بڑے بڑے ان کے پاس ہوئے ہیں۔ قرآن میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، استدراج کے ذریعے کفار کو یہ چیز دینی جو کہ خوارے کی عادت کے طور پر ہو۔ جب اللہ کافر کو دے رہا ہے، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، میں نے دلیل بیان کر دی، تو جو مومن کرامت والا ہے، جو مومن لیک لمحے کی اللہ کی جو ہے تو وہ نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کل اس کے اوپر میں ایک حدیث لے کر آؤں گا انشاءاللہ، اس حدیث کے ذریعے میں اس بات کو جوڑ کر پھر میں مزید ایکسپلین بھی کروں گا۔ مسلمان کو کیوں نہیں دیتا؟ کیوں کہانی ہے جی؟ کیوں کہانی ہے؟ امام اعظم ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، کرامت۔ صحابہ اکرام ایک رات میں کھڑے ہو کر قرآن ختم کرتے تھے، کرامت۔ کیوں اللہ نہیں دیتا؟ اللہ دیتا ہے، اللہ نے دیا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے اس کا جواب دو، کافروں کو کافر برتر ہے یا کرامت والا ولی برتر ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا مومن بندہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، راتوں کو کھڑا ہونے والا، دن رات رونے والا، اللہ اللہ کرنے والا، نبی پہ درود بھیجنے والا، اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس کو انجینئر محمد علی مرزا سے گالیاں مل رہی ہیں، اور جو کافر ہے اس کو اللہ نوازتا جا رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا بدعتی ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جو یہ 2 ملین اس کے کون ہیں؟ فالوورز، یہ استدراجن ہے۔ اس کو جو شہرت ملی ہے استدراجن ہے۔ یہ آئے آ کر مقابلہ کرے میرا، میں ثابت کرتا ہوں۔ یہ کسی عالم کے سامنے بیٹھتا نہیں، میں تو عالموں کے قدموں کی خاک ہوں جی، یہ تو میرے آگے نہیں بیٹھ سکتا جو اپنے آپ کو عالموں کے قدموں کی خاک سمجھتا ہے۔ علماء تو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جی، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے یہ استدراج ہے اور یہ بھاگے گا۔ کل میں اس کا یہی استدراج کھول دوں گا انشاءاللہ۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں جی، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آدمی گمراہ کر رہا ہے، یہ استدراج ہے، اور یہاں کی کرامت نہیں مانتا اور کہتا ہے میرے پاس علم لدنی ہے، اور یہاں کے پاس علم لدنی نہیں ہے، اور تو استدراجی ہے، تیرے پاس تو استدراج ہے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔